مولانا عمر پالنپوری 2، میاں جی محراب 3، مولانا صاحب 4، مولانا زبیر صاحب 5، مولانا سعید احمد خان صاحب 6، حاجی عبدالوہاب صاحب 7، بھائی افضل صاحب 8، مفتی زین العابدین صاحب 9، عبدالمقیت صاحب 10۔ یہ 10 آدمی مل کر ایک شورا بنایا جی میں نے، اور اس کے اندر امیر چنو۔ پھر میاں جی محراب سے کہا، میاں جی محراب نے کہا فیصلے اور دعا تو مولانا زبیر صاحب کرا دیا کریں گے اور فیصلے مولانا سعد صاحب کریں گے۔ اور یہ ریکارڈ موجود ہے، مفتی زین العابدین نے کہا مرکز ہمیشہ بڑا نظام الدین رہے گا اور امیر بڑا نظام الدین کا ہوگا۔ ریکارڈ موجود ہے، آج تک ہے، مفتی زین العابدین کی سوانح حیات میں لکھا ہوا ہے، ان کی الفاظ ہم نے خود سنے ہیں۔ شیطان آیا بعد نہ اندیشوں کے پاس، انہوں نے کہا نہیں امارت ختم کر دو، کوئی امیر نہ بناؤ، ہر مہینے امیر بدلتے رہو، اس مہینے یہ امیر ہے، اس مہینے یہ امیر ہے، اس مہینے یہ امیر ہے۔ سب سے پہلے جب یہ شروع ہوا پاکستان میں تو مولانا محمد احمد صاحب کے پاس میں بیٹھا تھا، مولانا نے فرمایا یہ عجیب حب جاہ ہے، حب جاہ، مرد ہے حب جاہ کا، کہ میں امیر نہیں بنا، یہ اس کی میں کب تک مانوں گا، اس لیے فرمایا کہ 10 کی فیس 8 کی 10 کی خواہشیں پوری کرو۔ انہیں فرمایا جب تک میں بہاولپور میں زندہ ہوں یا امیر رہے گا یہاں پر کوئی ایسا نہیں ہوگا، ہر مہینے میں آدمی بدلتا ہے، شورا ہوتی ہے، امیر کو اچھی رائے دیتی ہے، امیر تنفیذ احکامات کرتا ہے۔ اب اللہ کی شان دیکھو، یہ شورا مکمل کرو۔ جب مولانا عمر پالنپوری فوت ہو گئے چپ، میاں جی محراب فوت ہو گئے چپ، مولانا جو ہے سعید احمد خان صاحب فوت ہو گئے چپ، بھائی افضل صاحب فوت ہو گئے، مفتی زین العابدین صاحب فوت ہو گئے، عبدالمقیت صاحب فوت ہو گئے، پھر آخر میں حاجی صاحب فوت ہو گئے، ایک ہی رہ گیا اس 10 آدمیوں میں، کہنے لگے جی اب شورا بناؤ۔ دیکھا شورا تو ہے، امیر کہاں ہے؟ شورا کے ساتھ امیر نہیں ہے، کہیں صحابہ میں ہے، کہیں قرآن میں ہے، کہیں حدیث میں ہے، کہیں تابعین میں ہے، کہیں تابع تابعین میں ہے، کبھی 1300 سال میں ہے کہ مسلمان ہو اور جناب شورا بدلتے رہو اور اس کا امیر نہ بناؤ۔ مولانا محمد احمد صاحب کہتے تھے یہ محدث اور بدعت ہے، یہ محدث اور بدعت ہے۔ ہم اس وقت کہہ رہے ہیں، سارے ساتھیوں پر زور دے رہے ہیں، ایک چھوٹے مراکز بہت ہیں، عبدالی مسجد مرکز ہے اور چھوٹے مراکز شہروں میں ہیں، پھر ریمنڈ مرکز ہے، ککریج مسجد مرکز ہے، ساری دنیا میں مراکز ہیں، یہ مراکز ہیں چھوٹے اور بڑا مرکز۔ جب بھی ہم باہر جاتے تھے اور ہم نے جتنے سفر کیے ہمیں ہدایت دی جاتی کہ جب پریشانی آئے اور مسئلہ حل نہ ہو تو نظام الدین لکھ دینا، وہاں سے پوچھ لیں، وہاں سے پوچھنا، اسے پوچھ کر چلنا۔ اور پہلے رائمنڈ میں یہ تھا کہ ایک بلب لگانا ہے، ایک کمرہ بنانا ہے تو نظام الدین امیر سے پوچھ کر چلو، امیر کی اطاعت ہوگی تو نظام چلے گا، ورنہ ہر جگہ طائف الملوکی ہوگی، ہر جگہ ادھم مچے گا، سنت چھوٹے گی، رحمت الہی اٹھ جائے گی، رحمت الہی اٹھ جائے گی۔ اس لیے یہ مبارک کام ہے، وحدت امیر، بڑا امیر ایک ہی ہوگا، اس کے ساتھ شورا ہوتی ہے، وہ شورا ہوگی اور اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کے ساتھ جو چیزیں ہیں قرآن اور سنت کے اقرب انہیں لیا جائے گا اور قرآن اور سنت کے خلاف ہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ فرمایا قربانی ہو لیکن سنت کے قریب ہو، کوئی قربانی قبول نہیں جو سنت سے ہٹ کر نہیں۔ یہاں پر قدیمات کا جوڑ ہوتا تھا، قدیمات کا جوڑ ہے کہ 100 جماعتیں آئیں 15 دن یہاں ٹھہرے۔ حضرت سے پوچھا، حضرت نے فرمایا ہمارے ہاں تو اپنے علاقے میں آدھے دن کے لیے جڑتے ہیں، اصل ترتیب یہ ہے۔ امیر کی مانو، امیر سوچتا ہے میں قرآن و حدیث میں غور کروں،
کہ تم دین کا 10واں حصہ ہے، بھائی 24 گھنٹے میں 10واں حصہ 2.5 گھنٹے ہے، اور مہینے کا 10واں حصہ 3 دن ہے، اور اسی طرح پیٹ میں بچہ جو بنتا ہے اور سال کا 12 مہینے کا 10واں حصہ چلہ بنتا ہے، اور پیٹ میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے 4 مہینے میں ہوتا ہے، اور مکمل 9 مہینے میں، اس لیے علماء کا نصاب 9 مہینے رکھا گیا، اور اس وقت 7 چلے ہوتے تھے۔ وہاں طریقہ یہ تھا 4 مہینے کے بعد جس کو حالت اضطراری ہے گھر چکر لگا کے پھر آ جائے، تاکہ گندے جذبات کے ساتھ باہر نہ پھرے۔ اقرب سنت کو دیکھنا ہے، قربانی وہ قبول ہوگی جو سنت کے قریب ہے۔ جب کام سنت کے قریب لانا ہے تو ہر شعبے کو سنت کے مطابق لو، نہ کثرت مقصود ہے نہ قلت مقصود ہے، مقصود ہے سنت طریقے پر لاؤ۔ تو میرے بھائیوں، اپنی محنتوں کو بڑھائیں، گھر میں بھی تعلیم کی فضا ہو، وہاں پر تعلیم، گھر میں تعلیم کرتے ہیں کتابوں سے پڑھنا، تعلیم میں 6 نمبر، تعلیم میں تجوید بھی کراتے ہیں، اس لیے کہ گھر کی عورتوں کا اگر قرآن ہی غلط ہے پھر کہ گھر میں تجوید نہ کراؤ، کیوں میڈم کو قرآن ٹھیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ قرآن کریم اتنا صحیح کرنا جس سے نماز صحیح ہو جائے فرض ہے۔ ایک جماعت ہے ہمارے ہاں ذمہ داروں کی، اور ایک صاحب نے جماعت کرائی، پیچھے سے ایک عالم کھڑے تھے، میں نام نہیں لیتا، بڑے عالم، انہوں نے کہا نماز دوبارہ پڑھو، نماز صحیح نہیں ہے، امام صاحب غلط قرآن پڑھ گئے ہیں، قرآن کریم صحیح کرنا ضروری ہے، تشکیل ہے، اس کے اندر گھر کے اندر یہ کام کریں۔ تو میرے دوستو، کام کو سنت کے مطابق لاؤ، سارے کام میں تم نے یہ کیا کیا، نئے مراکز بنانے شروع کر دی، نیپال میں نیا مرکز، انڈونیشیا میں نیا مرکز، ملیشیا میں نیا مرکز، اور انگلینڈ میں نیا مرکز، امریکہ میں نیا مرکز۔ خدا کے کار سے ڈرو، کام کا انتشار نہ ہو، نام و نشان مٹ جائے گا۔ جو کام مراکز ہیں انہی کے ساتھ جڑو، چلو اور ایک ہو جاؤ، ایک امیر کے ساتھ اور ایک مرکز کے ساتھ مل کر چلنے والے بنے۔ سارے بھائی نیت کریں، بس کام کو زندگی کا مقصد بنائیں گے، مساجد بھریں گے، علماء کا احترام کریں گے۔ اور اچھا ایک اور بات بھی ہے، بعد مساجد میں درس ہوتا، لوگ بیٹھتے رہے، مولانا شاہ صاحب کا بیان میں نے سنا انگلینڈ کا، کہنے لگا اللہ سے ڈرو، قرآن کا درس ہو رہا ہے تم وہاں نہیں بیٹھتے اور تم اپنا مشورہ کرتے ہو، تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ قرآن کا درس پہلے سنو، وہ بھی دعوت عظیمہ ہے، پھر فارغ ہو کر مشورہ کر لو۔ یہ سارے شعبوں کو سنت کے مطابق لانا ہے۔ تو آپ نے نیت کرنی ہے، یہ یہاں اس علاقے کا چھوٹا سا جوڑ ہے، اس میں نیت کرے اگلا جوڑ ہو، اس سے ڈبل ہو، اور اپنی مساجد بھریں، اپنی مساجد کے اندر تعلیمی حلقے قائم کریں۔ تفصیل سے آپ روزانہ ساتھی جڑتے ہیں، اور پھر آپ ان سے پوچھیں گے کام کیسے کرنا ہے۔ جو ساتھی نیپال سے ہو کر آئے، وہاں سارا منظر دیکھا کیسے کام کرنا ہے، تو ساری ترتیب سے چلیں۔ سب بھائی نیت کر لیں، میں انشاءاللہ مساجد کی آبادی میں، تعلیم میں 5 اعمال مساجد کے اندر، اور اسی طرح گھروں کی تعلیم میں ہر مہینے 3 دن پابندی سے، اور جہاں مستورات 15 دن لگائی ہوئی ہیں وہاں 25 گھروں کی تعلیم، 2 مستورات 15 دن والی ہیں، 25 گھر مل جائیں وہاں تعلیم، 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹے کی تعلیم۔ تو اس کے لیے ہمت کر کے اپنے نام پیش